کہ ہماری چادر کا کچھ حصہ ہمارے امامے پر ہو، یعنی ہمارے سر والی جگہ پر ہو، اور چادر کو اس طریقے سے اوڑھا جائے کہ وہ لٹکے نہ، سدل نہ بنے، دوسری کندھے پر جو ہے وہ اس کو موڑ لیا جائے۔ کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل کر کے دکھا دوں۔ اور چادر اوڑھنے میں ایک ایسی صورتحال بھی ہے، اگر اس انداز سے انسان کوئی چادر لٹکائے تو اس سے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ایسی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کی چادر ہے، اس کا کچھ حصہ سر پر ہونا چاہیے اس انداز سے، اور باقی پیچھے ہونا چاہیے، اور یہ ایک پلو اس کا ایسے کر لیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے کہ وہ بار بار نیچے نہ گرے، اور ہاتھ چادر سے باہر ہونا یہ صحیح طور پر سنت طریقہ ہے۔ سر کے اوپر ہو چادر کا کچھ حصہ، اور اس کو ایسے اوڑھا جائے کہ دوسرے کندھے سے وہ پیچھے چلی جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو سر پر چادر نہیں اوڑھتا، جس کے کندھوں پر چادر ہے لیکن اس نے اپنی چادر کی بکل ماری ہوئی ہے ایسے، اور اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جس نے کندھوں پر چادر کو اوڑھا ہوا ہے اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے چادر اوڑھنے کے بعد اپنی چادر کے اندر ہی ہاتھ باندھ لیے، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ چادر کے باہر ہاتھ باندھے جائیں اور چادر کو سر کے اوپر اوڑھا جائے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اور دوسری، بعض صاحب چادر تو نہیں ہوتی، ان کے پاس مفرل ہوتا ہے۔ مفرل کو جو لینے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لیں اور باقاعدہ طور پر یوں اس طرح کر لیا جائے۔ اگر کسی صاحب نے مفرل یا مفرل کے علاوہ کوئی بھی چادر کو استعمال کیا لیکن اس کے دونوں پلو یوں نیچے لٹکا دیے، اس کو کہا جاتا ہے سدل صوب، کپڑے کو لٹکا لینا، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا کرنا نماز میں درست نہیں ہے۔ اگر کسی صاحب نے اس انداز سے نماز پڑھی کہ اس نے جو اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، چاہے چادر تھی، چاہے مفرل تھا، یا ایکس وائی زی کوئی بھی چیز ایسی، اس کے دونوں پلو نیچے لٹک رہے ہوں اور نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسے صاحب کی وہ پڑھی ہوئی نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو سر پر چادر لینے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی چادریں اپنے اماموں کے اوپر نہیں رکھتے، فرمایا اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس لیے درست طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ چادر جب لی جائے تو وہ آپ کے امامے کے اوپر، امامہ نہیں باندھا تو آپ کے سر کے اوپر یا آپ کی ٹوپی کے اوپر اس کا کچھ حصہ ہو، اور اس انداز سے اس کی بکل کی جائے کہ وہ بار بار آپ کو نماز میں تنگ نہ کرے۔ ویسے اگر میں اپنی گزارش کروں تو یہ 4 دن بڑی خاصی سردی تھی، اب وہ سردی کا اہتمام نہیں رہا، تو بہتر تو یہ ہے انسان جتنا ہلکا پھلکا ہو نماز کی حالت میں اتنا ہی سکون زیادہ آتا ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے مصلی صاحبان، نمازی دوستان اگر اپنی چادر کو اتار کر سائڈ پر رکھ لیں اور نماز کا اہتمام کریں تو میرے خیال میں اس سے نماز میں لطف زیادہ آئے گا۔ باقی ہر صاحب کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہر صاحب کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو کچھ بیچارے کمزور احباب بھی ہوتے ہیں، کمزور افراد بھی ہوتے ہیں، جن کو بہت زیادہ سردی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی چادر لینے کا اس انداز اہتمام کریں۔ اب ایک آخری بات، جیکٹس پہنی جاتی ہیں۔ اب جیکٹ بھی سردی کو روکنے کے لیے ہے، تو جیکٹ کا بٹن کھلا ہوا رکھنا یا جیکٹ کی زپ کھلی ہوئی رکھنا، تو اس کو علماء نے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ یعنی ایسی حالت میں بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ
اس کی زپ کو بند کر لیا جائے یا اس کے بٹن کو بند کر لیا جائے اور پھر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل سیکھنے، سکھانے، پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔